السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے تعلق سے۔ شب برات کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا، یعنی ان 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی رات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ رات جو جمعرات اور جمعہ کے درمیان ہوتی ہے، یعنی شب جمعہ، جمعہ کی رات، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دوسری رات 27 رجب المرجب کی رات، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری وہ جو ہے 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں وہ رات جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہیں، اللہ رب العزت ان راتوں میں بھی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ان 5 راتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ ایک جگہ حضور کا اور فرمان ملتا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان یعنی شب برات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شایع نشان طلوع جلال فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی ایسا جو آج مجھ سے رحمت طلب کرے میں اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لوں۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے۔ اور صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے بڑی مشہور ہے کہ شب برات کے تعلق سے امی جان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں جب امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، اور جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ افروز ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ رب العزت بے حساب اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شب برات کی جو مبارک اور مسعود گھڑیاں ہوتی ہیں، یعنی جو شب برات ہوتی ہے، اس رات میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بندہ قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں بے حساب کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جو ہے نا آج کی رات اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کی بلکہ ان گنت بندوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے، سوائے چند افراد کے۔ ایک مشرک کو نہیں بخشتا، اور ایک وہ حضرات اس رات میں نہیں بخشے جاتے جو شراب کے عادی ہوا کرتے ہیں، جو زناکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سود خور ہوتے ہیں، جو عادتاً سود کھاتے ہیں، ان کی بھی اللہ رب العزت شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ عموماً اللہ رب العزت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب برات میں خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھیں۔ شب برات کے تعلق سے چند ایک مسائل ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں عموماً خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ جب شعبان المعظم کی 12 اور 13 تاریخ آتی ہے تو 12 تاریخ کو ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ آج نئے لوگوں کے عرفے ہیں، اور 13 تاریخ کو کہتی ہیں کہ پرانے لوگوں کے عرفے ہیں۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اور خواتین جو اس سے مراد لیتی ہیں کہ آج جو ہے نئے لوگوں کے عرفے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس سال میں جتنے لوگ ہوئے ہیں ان سب کی فاتحہ آج ہوگی، یعنی نئے عرفے کو جو بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس سال لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی فاتحہ آج ہوگی، اور پرانے عرفہ جو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی فاتحہ کل ہوگی۔ حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے
कि आप जितना इसाले सवाब जब करेंगे, जैसे करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उम्मीद रखें कि वो जिसके नाम से आप इसाले सवाब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रूह को इसका सवाब अता फरमाएगा। तो ये बात कहना कि आज नए अरफे हैं, कल पुराने हैं, आज नए लोगों की फातिहा होंगी, कल पुरानों की होंगी, इसके अलावा फातिहा नहीं होंगी, ये शरीयत पर इफ्तरा है और ये गढ़ी हुई बात है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही जैसी जब शब बारात आती है तो कब्रिस्तानों में सफाई होती है और लोग कब्र पर जाकर क्या करते हैं, जो घास या सब्जा या पौधे वगैरह जमा आते हैं, तो जब कब्र की सफाई करते हैं तो उस घास को, पौधों को और सब्जे को उखाड़ कर फेंक देते हैं। याद रखें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि कब्र पर जो घास वगैरह, सब्जा वगैरह और जो है ना पेड़ पौधे जमा आते हैं, इससे मुर्दे को फायदा पहुंचता है। अब आप सफाई के नाम पर उस घास को, उन पौधों को उखाड़ रहे हैं, तो इससे मुर्दों को फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि आप मुर्दों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे भी बचना चाहिए।